کیا آپ جانتے ہیں کہ ISI کے سربراہ جنرل حمید گل مولانا اعظم طارق کو اسلام کا جرنیل کیوں کہتے تھے؟ میاں والی جیل کی کال کوٹری میں قید اعظم طارق نے کیسے علامہ طاہر القادری کو الیکشن میں شکست دی؟ جیل کی سلاخوں میں قید مولانا اعظم طارق جب MNA بنے تو انہوں نے عمران خان کی طرح مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم کا ووٹ کیوں نہ دیا؟ کس مشہور شیعہ رہنما نے برقع پہن کر مولانا اعظم طارق پر قاتلانہ حملہ کیا تھا لیکن وہ بچ نکلے؟ اور ہاں، اپنی زندگی کے برس ہا برس حوالات، جیلوں، عقوبت خانوں اور کال کوٹریوں میں گزارنے والے اعظم طارق کے بعد ان کی سیاست کو کون لے کر چل رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں اڑھائی مرلے کے گھر میں رہنے والے سابق MNA مولانا محمد اعظم طارق کے ایسے ہی 20 فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو سو لیٹس بگن۔ مولانا اعظم طارق پاکستان کی 74 سالہ سیاسی ہسٹری کے وہ اکلوتے سیاستدان تھے جنہوں نے جیل میں رہتے ہوئے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کروائے۔ وہ انتخابی مہم کے دوران جیل میں قید رہے اور وہ جیل میں بیٹھ کر MNA منتخب ہوئے۔ مولانا اعظم طارق پر کئی مرتبہ جان لیوا حملے بھی ہوئے، کبھی لاہور سیشن کورٹ میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکے، کبھی گولیاں تو کبھی راکٹ لانچرز اور ہینڈ گرینیڈ سے ان پر وار کیے گئے۔ ان پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کی تعداد 22 کے قریب بنتی ہے۔ وہ بعض حملوں میں شدید زخمی بھی ہوئے لیکن ہر بار ان کی جان بچ جاتی تھی۔ مولانا اعظم طارق پر 65 کے قریب مقدمات قائم تھے، جن میں سے نصف مقدمات دہشت گردی سے متعلق تھے۔ وہ اپنی زندگی میں جھنگ، فیصل آباد، بہاولپور، اٹک، ملتان، چونک سینٹر لاہور، راولپنڈی، کوٹ لکھپت لاہور اور میاں والی کی جیلوں میں قید رہے۔ مولانا اعظم طارق کے سپورٹرز کی جانب سے بارہا ان کی فیصل آباد تقریر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مولانا اعظم طارق نے فیصل آباد کے دھوپی گھاٹ گراؤنڈ میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا۔ ان کے مخالفین نے جلسے پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، گولیاں بھی چلتی رہیں اور مولانا صاحب اپنی تقریر بھی کرتے رہے۔ یہ تقریر آج بھی YouTube پر موجود ہے۔ مولانا اعظم طارق خود بتایا کرتے تھے کہ جب میں میاں والی کی کال کوٹری میں بند تھا، جہاں ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ باہر دن ہے یا رات، تب ہم جیل کے عملے سے پوچھا کرتے کہ یہ تو بتا دو کہ اس وقت کون سی نماز کا ٹائم ہوا ہے۔ مولانا اعظم طارق کو سپاہ صحابہ کی جماعت اسلام میں جرنیل کہا جاتا تھا۔ 1993 میں علامہ مرید عباس یزدانی اور غلام رضا نقوی نے مل کر سپاہ محمد کے نام سے ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تو انہوں نے غازی عباس کے علم پر ہاتھ رکھ کر اور امام زامن باندھ کر قسم اٹھائی کہ ہم گستاخ امام زمانہ اعظم طارق کو قتل کر کے دم لیں گے۔ نامور صحافی جواد فیضی بتاتے ہیں کہ میں نے ایک روز مولانا اعظم طارق کو فون کیا تو مولانا نے بتایا کہ ابھی مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور میرے ایک ساتھی کو گولی لگی ہے۔ ہم پر حملہ کرنے والی برقع پوش خواتین تھی۔ غلام رضا نقوی بھی برقع پہن کر انہی خواتین میں شامل تھا۔ جوابی کارروائی پر اس کی ٹانگ میں گولی لگی، جس کے بعد تمام حملہ آور بھاگ نکلے۔ مولانا اعظم طارق کراچی ناگن چورنگی پر واقع جامع مسجد صدیق اکبر میں خطابت و امامت کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ پنجاب کے شہر جھنگ کے MNA مولانا محمد اسار القاسمی کے قتل کے بعد مولانا اعظم طارق کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا اور وہ کراچی سے جھنگ شفٹ ہو گئے۔ یہاں انہیں اڑھائی مرلے کا مکان دیا گیا جہاں آج بھی ان کی فیملی رہتی ہے۔ مولانا اعظم طارق کو ان کی جماعت نے 1992 کے ضمنی الیکشن میں اتارا۔ ان کا مقابلہ حکومتی امیدوار شیخ محمد یوسف سے تھا۔ حکومتی مشینری کے بھرپور استعمال کے باوجود بھی مولانا اعظم طارق نے اپنے مخالف کو 7000 ووٹوں کے فرق سے شکست دی اور یوں مولانا پہلی بار قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ مولانا اعظم طارق 1993 کے جنرل الیکشن میں دوسری مرتبہ انتخابی اکھاڑے میں اترے۔ اب کی بار ان کا مقابلہ سابق MNA نواب امان اللہ خان سیال
اور شیخ محمد اقبال سے تھا۔ متحدہ دینی محاذ کے مولانا اعظم طارق نے اپنے مخالفین کے 24 اور 36,000 ووٹوں کے بدلے میں 55,000 ووٹ حاصل کیے اور مسلسل دوسری بار اسلام آباد کے پارلیمان تک پہنچے۔ مولانا اعظم طارق گرجدار آواز رکھتے تھے۔ وہ جب اسمبلی میں بولتے تھے تو آواز میں اتنی گرج ہوتی تھی کہ پارلیمنٹ کا شور بھی سناٹا لگتا تھا۔ 1997 کی جنرل الیکشن میں ہر طرف مسلم لیگ نواز کی فضا بن چکی تھی۔ ایسے میں مولانا اعظم طارق نون لیگ کے امان اللہ خان سیال سے 14,000 ووٹوں کے مارجن سے شکست کھا گئے اور پارلیمنٹ تک نہ پہنچ پائے، لیکن انہیں صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے کوئی شکست نہ دے سکا اور وہ ایم پی اے بننے میں کامیاب ہو گئے۔ مولانا اعظم طارق نے 2002 میں جب اپنی زندگی کا آخری الیکشن لڑا تب وہ میاں والی جیل میں قید تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ قومی اسمبلی کے امیدوار نے جیل سے ہی اپنے نامینیشن پیپرز فائل کیے اور الیکشن بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہ کر لڑے۔ اس الیکشن کی کیمپین کے لیے مولانا اعظم طارق نے جیل سے اپنے حلقے کی عوام کے نام اوپن لیٹر یعنی کھلا خط تحریر کیا تھا۔ مولانا صاحب کے سپورٹرز نے اس خط کی فوٹو کاپیاں اور پرنٹنگ کروا کر اسے گلی گلی پہنچایا۔ مولانا اعظم طارق کے مد مقابل پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری اور نیشنل الائنس کے شیخ وقاص اکرم تھے۔ مخالفین کے بالترتیب 34 اور 31,000 ووٹوں کے بدلے میں مولانا صاحب کے بیلٹ باکس میں 41,425 ووٹ پڑے اور وہ تیسری مرتبہ ایم این اے بن کر پارلیمنٹ کی راہداریوں تک پہنچے۔ 2002 کے عام انتخابات کے بعد بننے والی اسمبلی میں وزیر اعظم کی الیکشن میں میر ظفر اللہ خان جمالی اور مولانا فضل الرحمان آمنے سامنے تھے۔ تب مولانا اعظم طارق نے مذہبی شخصیت مولانا فضل الرحمان کی بجائے میر ظفر اللہ خان جمالی کو ووٹ دیا اور انہی کے اکلوتے ووٹ کی وجہ سے میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم پاکستان بن پائے۔ یاد رہے کہ تب پہلی بار ایم این اے بننے والے عمران خان نے وزیر اعظم کا ووٹ مولانا فضل الرحمان کو دیا تھا۔ مولانا اعظم طارق کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ نہ دیے جانے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ مولانا صاحب نے مذہب کے نام پر بنائے سیاسی اتحاد متحدہ مجلس عمل میں شیعہ رہنما ساجد علی نقوی کو شامل کیا ہوا ہے۔ جنرل حمید گل پاکستان میں دیندار حلقوں میں ہمیشہ ہی فیورٹ تھے۔ دیوبندی، بریلوی یا اہل حدیث، ہر ایک مسلک کے لوگ ان کی تکریم کرتے۔ حمید گل کے صاحبزادے عبداللہ حمید گل ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میرے بچپن میں راجہ بازار راولپنڈی سے مولانا اعظم طارق کا قافلہ گزر رہا تھا۔ میں اپنے والد سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا، بیٹا جیسے تمہارا باپ فوج کا جرنیل حمید گل ہے ویسے ہی یہ اسلام کا جرنیل اعظم طارق ہے۔ مولانا اعظم طارق کے قریبی ساتھیوں کے مطابق مسجد نبوی کے امام الشیخ عبد الرحمن الحذیفی نے ان کے جسم پر زخموں کے نشانات کی وجہ سے ان سے فرمایا، انتا کمثل خالد بن ولید، یعنی آپ تو خالد بن ولید کی طرح ہیں، کیونکہ خالد بن ولید کے جسم پر بھی 100 سے زائد زخم تھے۔ 3 مرتبہ ایم این اے بننے والے مولانا اعظم طارق کے کولیگز میں نواز شریف، بے نظیر بھٹو، عمران خان، شیخ رشید احمد، نوابزادہ نصر اللہ خان، مخدوم جاوید ہاشمی، چودھری شجاعت، میر ظفر اللہ خان جمالی، اعجاز الحق، مولانا عبدالستار خان نیازی اور چودھری نثار علی خان سمیت کئی سیاسی لوگ شامل تھے۔ مولانا اعظم طارق کی عابدہ حسین، سید فخر امام، فیصل صالح حیات اور ریاض حسین پیرزادہ سے مخالفت چلتی رہتی تھی۔ یاد رہے کہ مولانا اعظم طارق ریاض پیرزادہ کے والد ڈبہ پیر کے قتل میں ملزم نامزد کیے گئے اور انہیں کوٹ لکھپت جیل میں کڑا وقت جھیلنا پڑا۔ انہوں نے اپنی زیادہ تر کتابیں جیل میں بیٹھ کر لکھی، جن میں خطبات جیل، میرا جرم کیا ہے اور ٹوٹ گئی زنجیر زیادہ مشہور ہیں۔ مولانا اعظم طارق نے اپنی دینی تعلیم کراچی کے مدارس سے حاصل کی۔ انہوں نے سال 1984 میں بنوری ٹاؤن کے مشہور جامعہ سے درس نظامی مکمل کی۔ وہ یونیورسٹی کے امتحانات میں پرائیویٹ امیدوار اپیئر ہوئے اور انہوں نے عربی اور اسلامیات میں ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کی۔
28 مارچ 1961 کے روز چیچا وطنی کی راجپوت منج برادری میں پیدا ہونے والے مولانا محمد اعظم طارق 6 اکتوبر 2003 بروز پیر قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جھنگ سے اسلام آباد آ رہے تھے کہ گولڑا ٹول پلازا کے نزدیک چند شرپسندوں کی جانب سے ان پر فائرنگ شروع کر دی گئی۔ آٹومیٹک اسلحے سے لیس افراد نے 200 کے قریب گولیاں چلائیں، جن میں سے 40 گولیاں مولانا اعظم طارق کو لگیں اور وہ اپنے 3 محافظوں سمیت اس دنیا سے چل بسے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 41 برس تھی۔ نماز جنازہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے پڑھائی گئی، جس میں قومی اسمبلی کے اسپیکر اور اراکین اسمبلی کے علاوہ عوام الناس نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پھر ان کی میت کو خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے جھنگ لایا گیا۔ تب شہر میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے پاک فوج اور رینجرز کی خدمات لی گئیں اور کئی روز تک پاک آرمی کے دستے گشت کرتے رہے۔ جھنگ میں مولانا اعظم طارق کی نماز جنازہ اسلامیہ ہائی اسکول میں ادا کی گئی، جس کے بعد انہیں سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ میں واقع جامعہ محمودیہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے بڑے بیٹے مولانا محمد معاویہ اعظم جھنگ سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں۔ چھوٹے بیٹے مولانا انس اعظم بھی سیاسی و سماجی شخصیت ہے۔ مولانا اعظم طارق کے چھوٹے بھائی مولانا عالم طارق بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ مولانا عالم طارق گزشتہ کئی سالوں سے لاپتہ ہے۔ آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے۔ جنگ کی سیاسی و مذہبی شخصیت مولانا حق نواز پر ایکسکلوزیو ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے آپ یہاں اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ مولانا اظہار القاسمی کے بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور علامہ احسان الہی ظہیر کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس سبسکرائب کرنے ملتے ہیں کسی نئی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ و ناصر۔